مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. ہماری وہ ماں اور بہنیں مگر لائٹ آئی کیا؟ ہماری وہ ماں اور بہنیں جب اپنے بچوں کو گود میں لے کر لوریاں دیتی تھی تو ان کو دین کے فضائل اور سعادت کے فضائل سنایا کرتی تھی. ہماری وہ ماں اور بہنیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو پابند ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر پلایا کرتی تھی. کیا وہ ماں اور بہنیں آج اپنے بچوں کو دین کے راستے سے روکتی ہیں, ان کو سنت پر عمل کرنے سے روکتی ہیں, ان کا مذاق اڑاتی ہیں؟ میری پیاری ماں اور بہنوں, ایک شخص مکہ مکرمہ سے تلوار لے کر نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ اس تلوار سے محمد کو قتل کروں گا. غصے اور جبر کی حالت میں گھر سے نکل کر آتا ہے. دل میں یہ نیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا. راستے میں کسی نے کہا کہ بعد میں جا کر اللہ کے نبی کو قتل کرنا, پہلے تو اپنے گھر کی خبر لے, تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے. وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے. بہن قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر رہی تھی. اسے دیکھ کر قرآن کے اوراق کو چھپا لیتی ہے. بھائی مارنا شروع کرتا ہے, اتنا مارتا ہے کہ بہن لہو لہان ہو جاتی ہے. مگر دین و ایمان اس بہن کے دل میں بیٹھ چکا تھا. وہ خاتون دین کی علامت اپنے دل کے اندر لے ہوئے تھی. اس نے بھائی سے کہا, تو زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر ڈالے گا, میری چمڑی ادھیڑ ڈالے گا, میری ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا, مگر ایمان تو میرے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے. اس ایمان کو میرے دل سے نہیں نکال سکتا. اگر تو نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے تو کفر پہ اتنا پکا ہے, تو میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. میں اسلام پر تجھ سے زیادہ پکی ہوں. تو ظلم و صبر کر سکتا ہے, میں صبر و استقامت دکھا سکتی ہوں. تو مجھے مار پیٹ سکتا ہے, تو میں اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتی رہوں گی. اس بہن کا صبر تھا, اس بہن کی استقامت تھی, اس بہن کی پختگی تھی, اس بہن کا اللہ سے تعلق تھا کہ بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, اس بھائی کا جگر پگھل گیا, اس کا پتھر جیسا دل موم ہو گیا. کہنے لگا مجھے قرآن کے موضوع دکھا جو تو پڑھ رہی تھی. اس بہن نے کہا کہ جب تک تو باوضو ہے, جب تک تو غسل نہیں کر لیتا, اس وقت تک تیرے ہاتھ میں قرآن کریم نہیں دے سکتی. اس لیے کہ وہ پاکیزہ کتاب ہے, پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے. بھائی نے طہارت حاصل کی, بہن نے اس کے ہاتھ میں قرآن کریم دے دیا. بھائی قرآن کریم پڑھتا چلا گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے چلے گئے. بہن کی استقامت کی وجہ سے امت کو حضرت فاروق اعظم جیسا امیر المومنین دے دیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, عمر مسلمان ہو چکا ہے, اب سچے خدا کی عبادت چپ کرو اور باطل خدا کی عبادت لڑائو. اب ایسا نہیں ہوگا, دیکھتے ہیں ہم کو کون روکتا ہے, کس کے اندر اتنی طاقت ہے جو ہم کو نماز پڑھنے سے روکے. میری پیاری ماں اور نوجوان بھائیوں اور بزرگوں, اور پھر وہ بھی ایک عورت تھی کہ جس نے جب یہ اعلان سنا حیا علی الجہاد کہ لوگوں آ جاؤ جہاد کی طرف, وہ اپنے ایک معصوم بچے کو لے کر آئی اور کہا یا رسول اللہ اسے لے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کرے گا, میدان جہاد میں جا کر یہ تو نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے. ارے وہاں تو نوجوانوں کی ضرورت ہے, وہاں تو لڑکے والوں کی ضرورت ہے. اس عورت نے عجیب جواب دیا, فرمانے لگی کہ میرا کوئی بیٹا نہیں جو میں شہید کی ماں کہلاؤں, خالد نہیں جسے بھیجوں, بھائی نہیں جسے میدان جہاد کی طرف روانہ کروں. یہی ایک لفظ جگر ہے جسے لے کر آئی کچھ اور جب کافر اس پر حملہ کرے گا تو میرے بچے کو حملہ کر دے گا اور میرا بچہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ کہوں گی کہ میں میری بہنوں, ہماری مائیں بہنیں شفاف نہیں تھی, ظالم نہیں تھی, انہیں بھی اپنے بچوں سے محبت تھی جس طرح آج ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے. اتنی محبت ہو اللہ کی رضا کے لیے کہ جان دینا پڑے تو حاضر, اپنا مال دینا پڑے تو حاضر, اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے تو حاضر, اللہ کی رضا کے لیے کچے گھروں میں رہنا پڑے تو حاضر. اس لیے کہ اسے اللہ نے پیدا کیا, اسی اللہ نے ماں کے پیٹ میں روزی کا انتظام کیا,
نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنا بیان یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔